احسن، جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور جو مومنین والمومنات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، خدا ہم سب کی عزاداری اور پرساداری قبول فرماوے، اور ہمارے بزرگان کو سلامت رکھے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ تقریر جو ہے، عنوان ہم اور والدین کی ذمہ داریاں، یہ آج ہماری تیسرے مرحلے پہ داخل ہو رہی ہے، جو آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ الحمدللہ یہی مجلسیں ہیں، یہی نورانیت ہے اس کے اندر کہ جو ہمارے جذبوں کو اور حوصلوں کو بلند کرتا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ دکھا دیں کہ جو 1400 سال کے بعد اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا ہو، اس کا مجمع اسی طرح سے سجا ہوا ہو۔ دنیا کے کونے کونے پہ آپ دیکھ لیں، اس کا دربار اسی طرح سے سجا ہوا ہو۔ دنیا کے کونے کونے پہ آپ دیکھیں کہ فرش عزا بچھائی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، ارے دنیا حیران ہے۔ 20-22 ملین کا مجمع جو آج کربلا میں مولا حسین کی زیارت کے لیے ہمارے نوجوان پیدل چلنے کا سفر ارادہ کیا ہے، خدا ان کو سلامت رکھے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ ایک جذبہ، عزیزان گرامی، کسی کا معیار جو ہوتا ہے نا، وہ بلند جج کیسے کرے کسی کا معیار؟ کسی کا معیار مارنے اور مرنے پہ نہیں ہوتا۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ دیکھا جائے کہ کس کا سر جھک گیا ہے، کس کا سر بلند ہے۔ سوچنے کا مقام ہے عزیزان گرامی، فکر کریں اس چیز کو۔ یہی تو فرش عزا ہے کہ جو آج ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ یہی تو در اہل بیت ہے کہ جہاں سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ یہی تو در اہل بیت ہے کہ جہاں سے ہماری روح کی نشو نما ہوتی ہے۔ یہی تو ذکر حسین ہے کہ جو ہمارے بچے اس ذکر حسین کو سن کے اپنا ارادہ پختہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس اسی ذکر کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اور ہم دعائیں دیں ہمارے بزرگوں کو کہ یہ حوصلہ، یہ جذبہ انہوں نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ آج اس دنیا سے وہ رخصت بھی ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ان کی کچھ احسانات اور ان کے فیور کو آج دنیا یاد کر رہی ہے، آج کمیونٹی یاد کری۔ یہی تو وجہ تھی کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ اس دنیا میں اس طرح سے جیو کہ لوگ آپ کا انتظار کریں۔ اللہ اکبر، جانے قربان ہو جائے، کیا بلاغت ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علیہ السلام کے جملے پہ مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے جیو کہ لوگ آپ کا ویٹ کرے، لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے منہ پھیر لے۔ ارے جس دن آپ یہ فیل کرے کہ لوگ آپ کو سلام، اللہ اکبر، جانے قربان ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام کا یہی شکایت تھی، لیکن کیا کہنا مولا کے صبر کا۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر آپ زندہ ہیں تو اس طرح سے اپنی زندگی گزارو کہ لوگ آپ کا انتظار کریں، اور اگر آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤ تو لوگ آپ کو یاد کریں، اللہ اکبر۔ تو کل کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے اوپر والدین کی ذمہ داری کیا ہے، اور میں نے کل آپ کے سامنے دعائیں مشلول کا اگزامپل دیا تھا کہ یہ دعائیں مشلول آئی تو کیسے آئی کہ ایک اولاد، one young man, one youth who has been cursed by his father and his half body was paralyzed completely. And what happened at that time? کیا ہوا؟ And he was crying, and after 3 years
when his father has accepted and said, okay, now I am forgiving, so please take me in the wall of the Kaaba, and because I have cursed you in a state of a Khane Kaaba as well, near the Khane Kaaba, so please take me with me there. And what happened? What happened? In the middle way, while he is reaching to the Khane Kaaba, he has passed away. And he was crying, and he was holding the curtain of a Kaaba. He was holding the curtain of a Kaaba, and he says that please forgive me, Allah. He was weeping. And what happened at that time? Imam Hussein and Imam Ali ﷺ was present at that time, and Imam Ali ﷺ says to his son Imam Hussein, are you hearing that voice? Come on, let us go and help him. Then Imam has given the gift of a Du'a Mashlul. And Imam says, come on, you recite this Du'a Mashlul, inshaAllah ta'ala you will be cured. You see, یہ آق والدین بہت بری چیز ہے عزیزان گرامی. انسان سوچے اس کے لیے. اور کل میں نے ایک اور روایت آپ کے سامنے نقل کی کہ ایک لڑکے کی روح نکلتی نہیں تھی. تفسیر نیشاپوری کی روایت کہ اس کی روح نکلتی نہیں تھی کیونکہ یہ ماں نے اس کو جو ہے وہ قرض کیا تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی. اور وہ ڈیٹیل کی روایت. اللہ اکبر. سوچنے کا مقام ہے. انسان سوچے. عزیزان گرامی, یہ جو پرابلمز ہمارے گھر میں کبھی کبھی آتے رہتے ہیں, ہم غور کریں, فکر کریں کہ کہیں ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں. فکر کریں اس بات کو اور سوچیں کہ ہم کو کہاں پہ پہنچنا ہے. عزیزان گرامی, ایسے مقام پہ ہم کو پہنچنا ہے یہ ماں باپ کی دعا سے. اور آج آپ دیکھیں ہمارے علماء کا انٹرویو لیا گیا کہ آپ کا اسٹیٹس اتنا ہائی کیسے پہنچا, تو وہ ہمیشہ بتاتے چلے جا رہے تھے زیارت عاشوراء, نماز شب اور والدین کی دعا, اسپیشلی ماں کی دعا. روایت میں ہے کہ ایک شخص سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں پریشانیوں میں گرفتار ہو چکا ہوں, کوئی چھٹکارا مجھے نہیں ملتا. یا رسول اللہ, اب میں تھک چکا ہوں. عزیزان گرامی, اب یہاں پہ اگر میں بات کو روک کر ایک جملہ کہہ دوں, کوئی اگر ہمارے پاس آئے کہ پلیز مولانا پلیز پرے فور می, یا مولانا صاحب کے پاس چلے جائے کہ مولانا میں اسی تکلیف میں گرفتار ہوں, تو مولانا کیا کہیں گے کہ فلاں دعا پڑھیں, فلاں دعا پڑھیں, یہ دعا پڑھیں, وہ دعا پڑھیں. اب ان سرور کائنات کے پاس وہ شخص آیا تو سرور کائنات کیا اس کو ایک دعا نہیں دے سکتے تھے؟ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا سرور کائنات اس کو دعا نہیں دے سکتے تھے؟ یہ لیسن دے رہے ہیں ہم کو. اس کو کہا کہ جاؤ تم تمہارے ماں باپ سے کہو کہ وہ دعا مانگے. اللہ اکبر. کہو تمہارے ماں باپ سے. کہا کہ میرے ماں باپ پتہ نہیں ہے کہاں ان کا انتقال ہو گیا ہے. کہا کہ جاؤ ان کے قبر میں. کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری ماں باپ کی قبر کہاں ہے. تو کہا کہ بھئی ایٹ لیسٹ تم اشارہ کرو اور پائنٹی کی طرف دیکھو اور خدا سے دعا مانگو. اللہ اکبر. آپ چاہے جس کونے پہ ہوں, جس کونے پہ, انشاءاللہ شب جمعہ کو یہ بات ضرور آئے گی, جو امپورٹنٹ میسج مجھے شب جمعہ کے حوالے سے ہم کو دینا ہے انشاءاللہ تعالی. جس کونے پہ ہوں, ماں باپ کے لیے. اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ سورہ ملک جو ہے, سورہ ملک ماں باپ کو گفٹ کریں, یہ جلدی پہنچتا ہے. اور اس کے بعد ماں باپ کو کہیں کہ میرے لیے دعا کریں. سرور کائنات کا یہ اگزامپل دینا, یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے. میسج ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ کو فراہم نہ کریں, ہم ہمارے ماں باپ کو فراموش نہ کر دیں, ہم ان کو بھول نہ جائیں, ہم ان کو اگنور نہ کریں. اللہ اکبر. یہی تو وجہ تھی یہ کربلا کو آج ہم نے صرف ایک سرسری طور پہ لے لیا ہے. ذرا کربلا کے اس منظر کو دیکھیں کہ کتنی ماں کا مقام کتنا بلند کر دیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ام لیلہ سے کہا کہ ارے تم ماں ہو, دعا مانگو. کیا امام حسین خود دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ سوال
क्वेश्चन, क्या इमाम हुसैन खुद दुआ नहीं मांग सकते थे? बेशक मांग सकते थे, लेकिन मां को इसीलिए कहा ताकि ये करबला दर्सगाह बन जाए। अजीजानी गिरामी, ये करबला सिर्फ दर्द का नाम नहीं है, दर्स का भी नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीजानी गिरामी, सिर्फ जिंदगी ही में नहीं, जिंदगी में ही नहीं कि इंसान आंख हो जाता है, नहीं, बल्कि मरने के बाद भी वालिदैन आंख कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में इमाम अली अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स जो था, वो मस्जिद नबवी में एक स्पेशल सहन में जाके दुआ मांग रहा था, कुरान पढ़ रहा था। अब वहां पे दुआएं कबूल होती है, तो एक मर्तबा इमाम मुझसे अप्रोच हुए, सलाम किया एक नौजवान, सवाल किया, कहा कि क्या तुम्हारे बाप तुमसे नाराज हैं? कहा कि नहीं। कहा नहीं, मेरा बाप इस दुनिया से बड़ी खुशी से इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, हैप्पी था। आप पूछ रहे जिनको, तो सभी को पूछा, कहा कि हाँ, इसका बाप उनसे बहुत हैप्पी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो कहा कि फिर क्या बात है? तो कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम कितना अरसा हो गया कि तेरे वालिद का इंतकाल हुआ, तुमने उनको याद तक नहीं किया। जब काउंट किया गया तो पता चला कि 6 के 8 महीने ऐसे हो गए थे कि ये औलाद अपने बाप को भूल चुकी थी। वबिल वालिदैन एहसाना, खुदा की इताअत के बाद पहला वालिदैन का एहसान किया करो, उनके फेवर को मना करो। अज़ीज़ान गिरामी, एहसान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एहसान का ये लफ्ज दिया गया है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? जरा सोचे इस बात को, गौर फिक्र करें, कैसे डिफाइन करेंगे आप? कि एग्जाम्पल, टेबल में बाप भी बैठा हुआ है और बेटा भी बैठा हुआ है। बेटा ग्लास का पानी उठाया है, उसको पानी पीना है। अब बाप जो है, ख्वाहिश हुई कि मुझे भी पानी पीना है, बेटा पानी लाओ। तो बेटा भाग के शरबत लेके आया कि जो बाप को पसंद है, बाप को दिया। सवाल, क्या इसको एहसान कहते हैं? तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, क्या इसको एहसान कहते हैं? अगर ये एहसान नहीं है तो क्या है? एहसान उलमा और मुफस्सिरीन बता रहे हैं कि एहसान वो है कि अगर बेटे के हाथ में ग्लास और वो होंठों तक लेके आया है, बाप ने पानी की ख्वाहिश की, पानी पीने से पहले ये ग्लास पहले उसको पेश करे, उसको एहसान कहते हैं, उसको एहसान कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हयात को आप देख ले, उनकी सीरत को हमें देख ले कि जब वो खाना खाने के वक्त जब वो बैठे रहते थे तो वो इंतजार कर रहे थे कि नहीं, पहले मेरी मां अपना हाथ बढ़ा ले, इसके बाद मैं बढ़ाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिश मेरी मां को पसंद हो और वो मैं पहले ले लूं। ये तरीका है अज़ीज़ान गिरामी, ये सीरत अइम्मा है, ये फ्रेम है हमारे लिए कि जो हम इनको देख के हम हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब लेके आ सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, राइट्स ऑफ ए फादर जरा आप उठा के देख लीजिएगा रिसालतुल हुकूक के अंदर। अरे जो आज मैं अपने यंगस्टर से कह रहा हूं, इफ यू आर ए स्मार्ट टुडे, इफ यू आर ए क्लेवर टुडे, थैंक टू योर फादर, बिकॉज जो रूट है आपके अंदर, ये आपके फादर से हो रही है। अल्लाह अकबर। एंड टुडे व्हाट इज हैपनिंग? जरा सी डिग्री आ गई, एग्जाम्पल, कुछ 2-4 पैसे आ गए, स्टेटस हाई हो गया, आज हमने सिर्फ ये कह दिया, ओ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द वे। अब वो अपने बाप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अरे जभी भी तुम अपने स्टेटस में पहुंच जाओ, कामयाबी की मंजिल पे पहुंच जाओ, तो तुम अपने बाप को याद करो, क्योंकि आपके बाप थे, इसीलिए तुम इस दुनिया में आए। वजूद
because of your father today. آپ دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر, نہیں آج اس 21st سینچری کے اندر آپ دیکھیں, جن کے والد انتقال کر گئے ہیں ان کا نہیں کہتا میں, جن کے آج جب آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ where is your father and who's your father, I don't know. سوچیں کہ یہ ایک کیسے انسان کی زندگی میں یہ اثر ہوتا ہے. عزیزان گرامی, ہم شکر ادا کریں, شکر ادا کریں. ارے آج جو اگر یہاں تک کے روایت میں آیا ہے, یہاں تک کے روایت میں آیا ہے کہ اگر اپنا باپ کچھ بھی نہ کر سکے, ارے پھر بھی اس کی تعریف کرو. کیوں؟ کیونکہ ایک زمانہ وہ اس کی ایک دعا جو ہے, ایک دعا آدھی رات کو وہ اٹھاتا ہے جو آج تم کامیابی کی منزل پہ پہنچے ہو. رائس آف اے فادر. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر, 4 things you have to be very careful. 4 things. پہلے, don't walk before your father. رک جاؤ. Let your father go first. Let your father enter in the room. Let your fathers enter in Imam Bargah first. Then you proceed. And the second, don't call him by his own name. الحمدللہ یہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہے, خدا کا شکر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے فرینڈز جو ہوتے ہیں کبھی بلاتے ہیں اسٹیو, پرکاش, یہ میں نے کہا who is Prakash? He is my father. Okay. You see sometimes the people calls his calling his father by his name. کہ پہلے تو پہلا ریزن کیا تھا کہ کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ بڑھ جاؤ. دوسرا کہ اپنے باپ کو نام سے نہ بلاؤ. اور تیسرا جو ہے, don't sit before your father sits. Let your father sits first, then you sit. That is the quality of a good person or good son. اس سے پہلے نہ بیٹھو. اور چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے, 4th is very important. Don't abuse your father's reputation. Don't abuse your father's reputation. اپنے فادر کی, اپنے پاپا کی, اپنے والد کی عزت کو برباد نہ کرو. Because people will recognize you by your father. یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. Try to raise the status of your father in the community, or be the reason to state your father's reputation in the community among your friends. یہ بہت ضروری ہے آج کے دنیا میں, تاکہ تمہارے فرینڈز بھی تم سے لرن کرے. یور فرینڈ شوڈ لرن فرام یور سیلف ایز ویل دیٹ لک, یہ ان کا مذہب ہے, یہ کس کو ماننے والے ہیں؟ یہ سید سجاد کو ماننے والے ہیں, امام علی ابن ابی طالب کو ماننے والے ہیں, یہ حضرت امام جعفر صادق کو ماننے والے ہیں, تاکہ دنیا یہ کہے کہ یہ کس کے بیٹے ہیں, یہ کون سا فیملی ہے, یہ ان کا دھرم کیا ہے. جب یہ اخلاق آپ کا دیکھیں گے, یہ جب یہ کیریکٹر آپ کا دیکھیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کیریکٹرز کو دیکھ کے جو ہے وہ مذہب اہل بیت کو قبول کر لے. اللہ اکبر. بس میں آپ کی زحمت کو تمام کیا, کل میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. عزیزان گرامی اور برادران ایمانی, فکر کریں. اور خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے عزیزان گرامی کہ یہ مجلس سے ہی ہم کو درس دیتی ہے. وی آر گیٹنگ اے لاٹ آف انفارمیشن ان دس گیدرنگ. بہت بڑا درس ہے, یہ قربانی ہے عزیزان گرامی. اور یہ مجلسیں 7 دنوں کی مجلسیں تھی, 2 مہینے نہیں, 7 دنوں کی. ہم تو 2 مہینے کرتے ہیں نا یہ مجلس. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے, یہ کرنی چاہیے. ذکر حسین یاد کرنا چاہیے. لیکن یہ 7 دنوں کی مجلسیں تھی جناب زینب کی, کہ جو آج کروڑوں کے دل میں صدا یا حسین ہے, کروڑوں کے دل میں صدا یا حسین ہے. اور یہ آنسو جو آج ہم نام حسین کے اوپر بہا رہے ہیں, خدا کی قسم اگر یہ آنسو شروع سے لے کے کلیکٹ کیا جائے,
شروع سے لے کے اس آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو عزیزان گرامی 8واں سمندر بحر حسین بن جاتا. 8واں سمندر بحر حسین بن جاتا. سوچیں اس بات کو, فکر کریں. بس نام لیا زینب کا اور آنکھیں چھلک گئے. خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی, یہی تو آنسو ہے جو ہمیں جینا سکھاتی ہے. سوچیں, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ قدم قدم پہ, آج جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ابو الفضل عباس کا واسطہ دیتے ہیں, ہے نا, باب الحوائج. آج جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے, ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم ابو الفضل عباس کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے لیے مشکل کشا ہیں ابو الفضل عباس, اور اہل بیت کے لیے مشکل کشا ہیں ابو الفضل عباس. اللہ اکبر. ارے امام زمانہ کو بھی جب اپنی مشکل حل کروانی ہوتی تھی تو ابو الفضل عباس کو پکارتے ہیں. سوچا عزیزان گرامی, اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام, قدم قدم پہ اہل حرم کا کیا معیار تھا. سنو گے عزادارو کہ چچا عباس بہت یاد آتے. چچا عباس, جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. عزادارو, کل میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا نا کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ جب نہ کوفے کے دربار میں پہنچا تھا, ارے 2 دن تک ابن زیاد نے یہ قافلہ روکے رکھا تھا. سنو گے عزادارو کہ یہ قافلہ کیوں روکے رکھا تھا؟ ارے تاکہ دربار کو سجایا جائے. جناب زینب سید سجاد سے کہتی ہے کہ ارے یہی تو وہ کوفہ ہے نا بیٹا سجاد, جہاں میں کبھی ملکہ ہوا کرتی تھی. عزادارو, یہ قافلہ روکا گیا مارکیٹ کے اندر, بازار کے درمیان. ارے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی مستورات ہیں وہ چھت پہ چلے جائے اور یہ تماشائیوں کا مجمع دیکھے. ہائے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. عزادارو, ایک مرتبہ ام حبیبہ کی نظر. کیا سن رہے ہو جملہ؟ ام حبیبہ کی نظر ایک مرتبہ یہ اسیروں پر پڑی. ارے کیا دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جو ایک ضعیفہ کی گود میں ہے, جن کے کانوں میں خون بھی جم گیا ہے, جن کے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہے. عزادارو, ایک مرتبہ وہ اتری, اور یہ کیا اتری سنو گے عزادارو, کہ یہ بچی کی آواز سنی کہ پھوپھی اماں ہم تو جنگل میں تھے نا, ارے وہاں پہ پانی کا پرابلم, یہاں پہ تو بازار ہے, یہاں پہ تو سٹی ہے, یہاں پہ کہیں مجھے پانی مل سکتا ہے. عزادارو, ام حبیبہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ پانی کا کوزہ لے کے چھت سے نیچے اتری اور سکینہ کے پاس آئی. کہا کہ بیٹا, ارے پہچانتی نہیں تھی عزادارو, ارے بیٹا یہ پانی لے لو, لیکن میری ایک حاجت ہے, پانی پینے کے بعد میری 2 حاجتیں ہیں. پہلی حاجت یہ ہے, ارے یہ جیسے ہی ارے سکینہ نے پانی لیا, پانی پیا نہیں. ارے علی کی پوتی تھی نا عزادارو, پہلے کہا نہیں بتا تیری پرابلم کیا ہے, تیری حاجت کیا ہے. کہا کہ میری پہلی حاجت ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اسیروں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہے, تم قیدیوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہے. ارے میرے لیے دعا کرنا کہ خدا میرے بچوں کو ایسے اسیر و یتیم نہ کرے. عزادارو, بچی نے ہاتھ اٹھائے کہ پالنے والے اس مومنہ کے بچوں کو اسیر و یتیم نہ کرنا, اور کہا
کہا کہ میری دوسری حاجت یہ ہے کہ دعا کرو کہ مجھے مدینہ جلد جانا ہو۔ جیسے ہی مدینے کا نام شہزادی زینب نے سنا، عزاداروں پوچھا کہ کیا تم مدینے والوں کو جانتی ہے؟ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہتے کہ ارے یہ رسول خدا کا شہر ہے، یہ میرے امام کا شہر ہے۔ علی کا نام لیا، کہا کہ ارے وہ تو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میری آقا زادی زینب تو ہے۔ ارے جناب زینب نے یہ سنا، کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو کیا زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کیوں نہ پہچانوں، ارے میں نے خدمت کیا ہے، ارے زینب کو میں پہچانتی ہوں۔ ارے عزاداروں، قیامت کا جملہ اور آخری جملہ برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا، ورنہ شام کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہائے زینب، ہائے زینب۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جناب زینب نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا کہ کوئی ہجوم تو نہیں ہے نامحرم کا؟ سر سے بال ہٹائے، چہرے سے بال ہٹائے، کہا ام حبیبہ کیا تم نے زینب کو نہیں پہچانا؟ ارے دیکھو یہ زینب کے بازوؤں میں رسیوں کے نشان، ارے زینب کے باہوں میں چادر تک نہیں ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ کہا ارے حسین کہاں ہے آقا حسین؟ کہا وہ شہید ہو گئے، دیکھو وہ کٹا ہوا سر میرے بھائی حسین کا گھر۔ کہا کہ عباس کہاں ہے؟ کہا عباس کے بازو دریا کے کنارے۔ ماتم حسین۔